وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب ہے بھائی، بات یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی وائف کو ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق کہہ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری بہن۔ اس طلاق اور بہن جیسا کہنے کا کیا حکم ہے؟ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ جب اس نے طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ ہاں، ویسے تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا کفارہ جو ہے یہ سورہ مجادلہ کے اندر بیان ہوا کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں یا بہن کی طرح اپنے اوپر یعنی کہہ دے، حرام سمجھ لے، یعنی جس کو زہار کہتے ہیں، تو یہ اس کی تفصیل تو وہاں موجود ہے، جبکہ آپ کی تحریر سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے طلاق دے دی ہے، اس کے بعد یہ بات کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مجلس میں 3 اکٹھی طلاقیں جو ہیں وہ ایک رجی طلاق واقع ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے مطابق ایک طلاق ہو چکی ہے جس کی عدت 3 حیض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ تو یہ 3 قروء سے مراد حیض ہے نا، 3 حیض اس کی عدت ہے۔ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، اگر عدت گزر جائے تو پھر نیا نکاح۔ جی، اور یاد رکھیں کہ جب بیوی کو فارغ کرنا ہو تو ایک طلاق دے کے بھی فارغ کیا جا سکتا ہے۔ یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دیں۔ پتہ نہیں کچھ بے وقوف جاہل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دیں گے تو شاید بیوی جو ہے وہ ہمارے اوپر حرام نہیں ہوگی، ہم اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ تو آپ ایک طلاق دے دیں تو چھٹکارا تو پھر بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی آخری تشہد جب پڑھتے ہیں نماز کا تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں تو نماز درست ہوگی؟ نہیں جی، عبدہ و رسولہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں پڑھنے کا ذکر ہے وہ دعائیں پڑھنا یہ بھی لازمی ہے جی، ورنہ آپ کا تشہد نامکمل ہوگا۔ اور تشہد کے اندر درود اور درود کے ساتھ کوئی دعائیں بھی پڑھنی ہے نا۔ دیکھیں نا، صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عبدہ و رسولہ کہہ لو تو فلیتخیر من الدعاء ما اعجبہ الیہ فیدعو۔ اب یہ فلیتخیر من الدعاء ما اعجبہ الیہ فیدعو مطلب یہ ہے کہ درود پڑھیں، درود کے بعد، کیونکہ درود بھی دعا ہے، اس کے بعد آپ کوئی بھی دعا جو ہے یہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں 4 چیزوں سے پناہ والی دعا آخری تشہد کے اندر مانگنے کا ذکر موجود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، سلام تو ہم جانتے ہیں تو درود کس طرح پڑھے؟ کیف نصلی علیک اذا صلینا فی الصلاۃ، کہ جب ہم نماز پڑھے تو اپنی نماز میں آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس کے علاوہ وہ روایت بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعتیں 1 سلام اور 2 تشہدوں کے ساتھ پڑھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں تشہدوں کے اندر درود بھی پڑھا اور ظاہر ہے دعائیں پڑھی۔ تو اس لیے عبدہ و رسولہ تک جو نہیں نہ رہنا، آگے درود دعائیں پڑھ کے پھر سلام پھیرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔